میرے رسول پاک علیہ کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک چادر چڑھائیں گے مزار پر, ہاں مزار پر پھول ڈالیں. میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو 2 قبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا. خچر بدکا, حدیث بخاری ہے, خچر بدکا. سرکار اتر گئے, حضور نے فرمایا یہ خچر بھلا کیوں بدکا ہے میرا؟ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا. جس خچر پر حضور بیٹھ جائے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیتا ہے, اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اندر عذاب ہو گئے. خچر پر حضور بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر عذاب ہو رہا ہے, اور وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا غیبت کرتا تھا, لہذا عذاب ہو رہا ہے. بچنا چاہیے نا ان دونوں چیزوں سے. میرے حبیب پاک نے فرمایا 2 ٹہنیاں توڑ کے لاؤ. 2 ٹہنیاں لائی گئی, حضور نے قبر پہ ڈال دی. فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی. قبر پہ پھول ڈالے, پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو جی, قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے. لو دلیل سن لیں, مشکات کی حدیث ہے. میں نے کہا تھا جلدی میں آپ کو ساری باتیں سے, مضمون یہ بڑا طویل ہے, ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی. قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصال ثواب. سنو, مشکات میں حدیث ہے, کتاب الایمان میں, رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا, پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا, آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا, آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی. جب حضور فارغ ہو گئے, دعا مانگی, نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی, میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے. اللہ نے اس کی قبر کو, تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا, عبادت کرنا, ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا, یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی ختم, پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے کہ وہ ختم شریف نہ پڑھیں. اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں نا, تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے. اب یہ فیشن ہے کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو, تھوڑا سا انوکھا کام, ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے. کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے, کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں, وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے, اور بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کی, طبیعت نہیں چاہتی, بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات کی جائے. لیکن پھر بھی بات, جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی. میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا, غریب ماڑا, تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے, پوچھ لیتے ہیں نا. اگر ٹرمپ آ جائے تو جی
وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے، تو آپ کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ؟ کیوں؟ وہ تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ، بولے صحیح کہہ رہا ہوں؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں۔ تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے، تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے۔ ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا۔ جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو۔ مانگنی چاہیے نا، لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں۔ اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانے، کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں، پھر دعا نہ مانگے۔ لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا، کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے۔ تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی، ہمیں کوئی اعتراض، لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر۔ اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا اب اس طرح کرتے ہیں، ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں۔ ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا، سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے حضور اس طرح کریں، ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ۔ کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں، کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا، کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے، سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے۔ جناب عمر نے اپنی چادر میں، اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا، سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے، نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے، آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے۔ ہزاروں میں لشکر ہے، یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا، یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا، نہ اس طرح کرو، امت کو نہ لڑاؤ۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے، حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے، گویا حضور کہنے لگے عمر تو تہ تک ہی پہنچ گیا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا، جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا، وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا، اتنا سا کھانا تھا، میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ۔
کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سواللہ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم شریف پڑھنا، اصالِ ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے.